دل کے درد میں مبتلا اس لیے ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے دعویدار تھے ان لوگوں نے جمہوریت پہ شب خون مارا اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو گرفتار کیا. یہ یا تو جو اسپیکر صاحب ہے وہ استعفیٰ دے دے اور وہ بولے کہ یہ ہم سے نہیں چلتا ہے, اور اگر اسپیکر قومی اسمبلی استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کا منہ توڑ جواب اس کو دینا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبر کو پارلیمنٹ کے اندر پکڑنا یا اس کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر یہ غیر قانونی ہے, اور غیر قانونی کام جس نے بھی کیا ہے وہ جو بھی ہے قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے, اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے یا خود مستعفی ہو جائے. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے جی. یقیناً جن لوگوں نے آج پاکستان کے اختیارات اپنے قبضے میں لیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی درد سر ہے. ان لوگوں کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کو اس نے کھیپری کردار تک نہیں پہنچایا تھا. اے این پی کے ساتھ کیا ہے, پیپل پارٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کتنا ظلمیں کی ہیں. ابھی جو ہمارے ساتھ اس نے ظلم شروع کیا تو ہم نہ بکنے والے تھے اور نہ جھکنے والے تھے, اور نہ پلیٹ لسٹ ہمارا کم ہوتا تھا. ہم ٹک گئی اس لیے ان لوگوں سے ابھی راستہ بھول گئی ہے کہ ہم کون سے راستے سے چلے جائیں, کیونکہ پہلے بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں اس کو, پہلے بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں. یقیناً ان لوگوں نے, میں سیدھا سادہ بولتا ہوں, جس نے آئین کے آرٹیکل 6 کے مخالفت کی ہے اس دستوری پاکستان میں, اس کے لیے آرٹیکل 6 کا جو تعریف لکھا ہے, میں اس اسمبلی اور اس ایوان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس نے بھی قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, آئین کو پامال کیا ہے, اس کو آرٹیکل 6 کے تحت کٹہرے میں لے کے آئے اور اس کو سخت اور آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے. اس سے قانون سے کوئی مستثنا نہیں ہے, نہ کوئی جنرل مستثنا ہے, نہ کوئی ڈی جی مستثنا ہے, نہ کوئی ڈی آئی جی مستثنا ہے, نہ کوئی منسٹر مستثنا ہے. ہر ایک قانون کے لیے برابر ہے, کیونکہ آرٹیکل 6 میں لکھا بھی ایسا ہے. نہیں, یہ غلط فہمی ہے. یہ ہم ابھی تک یہ غلط فہمیوں میں لوگ گئے تھے, لیکن ابھی مجھے اپنا رائٹ اور اپنے حقوق کا پتہ ہے کہ میرا کیا حقوق ہے. میرے ساتھ جو ظلمی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں پی ٹی آئی جیسا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. 9 مئی کی داستان اگر میں آپ کو بتاؤں جی, تو 9 مئی سے پہلے بھی بہت سارے ظلم ایسے ہوئے ہیں کہ جب خان کا حکومت تھا تو ادھر امن تھا, ادھر سکون تھا, کوئی بدتخوری نہیں تھا, کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں تھا, کوئی ڈرون حملے نہیں تھے, ایک پرامن ماحول تھا, اور جی ڈی پی گروتھ بھی 6.5 تک گیا تھا. لیکن آج جو مشکل بناتے ہیں وہ یہ میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتا ہوں. یہ 547 والے باتیں میں نے کل سے چھوڑے ہیں, پرسوں سے, کیونکہ یہ بیچاری بھی نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں نے لے کے آئے ہیں, اور اگر میرے بھی کوئی 547 نہیں 550 سے لے کے آتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے تو میں اس کے لیے خوش ہوتا ہوں. تو ان لوگوں نے جس کو لے کے آیا ہے وہ اپنے استعمال کے لیے لے کے آیا ہے, کیونکہ آج جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے سیاسی لوگ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے. یقیناً ان لوگوں کو اگر ہم یہ نہ بولے کہ جس کا جو کام ہے, ڈاکٹر کے کام ہاسپٹل میں آپریشن کرنا ہے اور مریض کے علاج کرنا ہے, اور وکیل کے کام عدالتوں میں ہے, اسمبلی کے ممبرز کے کام قانون سازی ہے, اور چوکیدار کے کام چوکیداری ہوتا ہے. وہ اپنے بارڈر پہ چلے جائے اور بارڈر پہ چوکیداری کرے. ادھر قانون میں جو بھی مداخلت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ یہ ساری فوجیوں کے ہم خلاف ہے, اس کے شہادتوں کو بھی ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ ہماری شہید ہے. یہ جتنی بھی فوجی ہے یہ ہمارے بچے, بتیجے, بانجے اور کزن ہے, اس کے لیے نہیں. لیکن جو لوگ اس کے اوپر مسلط ہوئے ہیں, جو غلط سمت کی طرف میرے بھائیوں کے لے کے جاتے ہیں, جو مر رہا ہے, جو شہید ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی میں ان جنرلوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں میرے بچوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. میرے گاؤں میں اس دن آپریشن کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا. بارڈر سے آتا ہے, ادھر ایک صوبیدار میرا مر جاتا ہے, اس سے نکل کے پھر میدان کی طرف آتا ہے, ادھر میرے 4 جوان شہید ہوتے ہیں, اور گنشاپ ہیلی کاپٹر بھی آتے ہیں, ادھر 1 بٹالین فوج بھی ہے,
اور اس سے 4 بندے پھر اور آخر میں اخباروں میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو افغانستان دھکیل دیا. تو یہ گنشپ ہیلی کاپٹر میرا صرف دھکیلنے کے لیے ہے یا میرے اس فوجیوں کو جو شہید ہوئے اس کے بدلے لینے کے لیے ہے؟ یقیناً جی یہ پاکستان کو ہم نے بہت قربانیاں دے کے آزاد کیا ہے. ہمارے آباء و اجداد کے ہڈیوں کے ڈھانچے آج بھی کشمیر میں پڑے ہیں. اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے. یہ کسی کو جہیز میں نہیں ملا ہے کہ یہ اپنی منمانیاں کرے گا. ادھر ہر ایک قانون کے تابع ہے اور جو بھی قانون کے باہر جاتے ہیں اس کے لیے آرٹیکل 6. اور یا تو میں نے آج کفن لے کے آنا تھا لیکن مجبوراً مجھے نہیں ملا سفید کپڑا, ورنہ یا اس کا قانون پہ عمل ہوگی یا ہم کفن سر پہ باندھ کے آگے نکلیں گے. اور جو بھی قانون کے خلاف آتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کون کرتے ہیں, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کے بعد عوام ہے اور عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے. یہ نہ عیسائی کے ساتھ ہے اور نہ فوجی جنرلوں کے ساتھ ہے. صرف ان لوگوں نے میرے وطن کو اس حال تک پہنچایا. میرے سے بعد لوگ آزاد ہوئے ہیں, اس کو جا کے دیکھ اس کا اکانومی کہاں تک پہنچ گیا ہے. وہ ترقی کے کون سے بڑے بڑے چھتوں پہ پہنچ گئے ہیں اور میں دن بدن قرضدار ہو جاتا ہوں. وہ کیوں؟ میرا وطن میں کیا قصور ہے؟ اس میں تو ہر قسم کی سہولیات ہے, معدنیات ہے, زراعت ہے, سمندر ہے, ہر قسم کے فور سیزن ہے, ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم خصوصیات سے نوازا ہے. پھر کیوں میں وہ دبئی کے جو صحرا ہے وہ میرے سے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہم نے پی آئی اے کے جہاز اس کو دیے تھے اس کے جہاز آج پوری دنیا میں ایک ایڈوانس کمپنی بن جاتا ہے. میرا پی آئی اے آج لوگ اس کو پرائیویٹائزیشن کے لیے سوچتے ہیں اور پرائیویٹ کرتے ہیں. یہ کس نے اس وطن کو ادھر تک پہنچایا؟ اس وطن کو جس نے بھی پہنچایا ہے, جو بھی ذمہ دار ہے, میں صاحب کہتا ہوں اسپیکر صاحب, اس ایوانوں میں ہم نے اس بار اس واسطے نہیں آئے ہیں ووٹوں پہ کہ کسی نے ہمیں بولا ہے کہ میرے لیے روڈ بناؤ, میرے لیے کرسی پائپ لے کے آؤ, پانی لے کے آؤ. نہیں, ہر ایک نے بولا ہے کہ ہم عمران خان کی آزادی اور پاکستان کی آزادی کے لیے آپ کو ووٹ دیتے ہیں. تو جب تک ہم عمران خان کو جو ناروا بے گناہ جیل میں ہے اس کو آزاد نہ کریں گے تو ہم اپنے سی ایم صاحب کے ساتھ 100% کھڑے ہیں. وہ جو حکم دے گا انشاءاللہ وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ. حقیقتاً پاکستان میں سیاسی حکومت برائے نام ہے. کوئی بھی سیاسی حکومت اپنی طرف سے ایسا ظلم نہیں کرتا ہے. یہ صرف اور صرف کچھ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 لوگ ہیں جو پاکستان کو ان لوگوں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. اس پاکستان کی آزادی میں ہم نے قربانیاں دی ہے. یہ ہم نے انگریزوں سے آزاد کیا ہے لیکن اپنے لیے آزاد کیا ہے. انگریزوں کے پٹھیوں کے لیے ہم نے نہیں آزاد کیا ہے. یہ اپنے قوم کے لیے ہم نے آزاد کیا ہے. یقیناً جدھر بھی جدھر حق ہے ادھر ہی اس کو پہنچانا چاہیے, ادھر ہی اس کو جانا چاہیے. میں خود 9 مئی میں مجھے جب گرفتار کیا گیا میں نے صرف اور صرف اسپیکر صاحب میں نے ایک لیٹر دیا تھا کہ پلان بندے کو قانونی مدد فرما کے مشکور فرمائے. اس پہ مجھے 21 دن جیل میں ڈالا کیونکہ اسی ٹائم این پی کا بھی میرے ساتھ ڈسٹرکٹ دیر میں ایک ممبر تھا, اس نے بھی یہ لیٹر دیا تھا. میں نے تو قانونی مدد کا لکھا تھا, اس نے تو امپوائنٹمنٹ کا لکھا تھا, لیکن وہ اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی ہے. مداخلت کس چیز کے نام ہے؟ مداخلت اس چیز کی نام نہیں ہے جو میرے کو بے گناہ جیل میں ڈالتا تھا اور پھر مجھے کال کرتا ہے. میں ابھی نام بھول گیا ہوں, سلمان نام, پتہ نہیں اس کے تو ادھر ایک نام ہوتے, آدھا گھنٹہ بعد دوسرا نام ہوتے, دوسرے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو چوتھا اور 5واں نام ہوتا ہے. لیکن سلیمان نام سے ایک بندے نے مجھے کال کیا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے. میں نے بولا کیا آپ کو ہو کون اور کس مقصد کے لیے؟ اس نے بولا چلو اگر آپ ایسا سوچتے تو ہمارے آفس آ جاؤ. میں نے بولا کون سے آفس؟ بولتے آئی ڈبلیو کے آفس میں. میں نے بولا کیوں؟ میرے اوپر تو ہزاروں پرچے کٹوائے ہیں, میں تو دیر نہیں آ سکتا ہوں. تو اس نے بولا پرچے شرچے چھوڑو یار, آپ ایک مرتبہ ادھر آ جاؤ, باقی کوئی بھی پرچے شرچے نہیں ہوگے. میں نے اس کو بولا کہ نہیں, میں غیر قانونی نہیں آتا ہوں, آپ پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے, میں تو آپ سے چپ کے کشمیر میں رہتا ہوں, تو آپ کے پاس کیوں آ جاؤ, اور اگر آپ نے پرچی کیا ہے تو کیوں کاٹے ہیں؟ پھر وہ اس دن تو چپ گیا. دوسرے دن پھر مجھے کال کرتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر آنا ہے.
میں نے اس کو بولا کیوں؟ اگر آپ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اگر آپ نے اس وطن کے لیے یا ذات کے لیے آتا ہے، آپ کا ذاتی کوئی خدمت ہو تو میں تابعدار ہوں، لیکن اگر اس واسطے آتے ہیں کہ پارٹی چھوڑو تو خدا ذوالجلال کی قسم 1000 ٹکڑے بھی ہو جاؤں گا تو خان کو میں نہیں چھوڑوں گا اور میں خان کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس بندے کے الفاظ یہی تھے کہ آپ بہت غرور میں ہیں، آپ کے حلقے والے آپ کو ووٹ دیتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن منسٹر تو نہیں بنو گے کیونکہ آپ لوگوں کا حکومت نہیں آئے گا، عمران خان کا حکومت نہیں آئے گا، ہم جس پارٹی کے لیے بولتے ہیں آپ اس کو جوائن کر رہے ہو، میں منسٹری کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ منسٹر ہوگے۔ میں نے بولا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے منسٹری پہ جو خان کے اوپر چلنا پڑے گا، اس پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اپنے خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس فقیری اور اس ملنگی میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ تو یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مداخلت ہے اور کیا کس چیز کے نام ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اس دن میں نے ایکسیڈنٹ کیا، ایک بندہ عیسائی کے نام مجھے لیتا ہے کہ میں عیسائی کا پلان ہوں، یہ ادھر کیا ہوا ایکسیڈنٹ میں؟ میں نے بولا آپ کا کیا مداخلت ہے؟ آپ ٹریفک میں ہیں، آپ ادھر دیر پولیس میں ہیں، بولتے نہیں میں عیسائی میں ہوں، سوات میں ڈیوٹی ہے۔ میں نے بولا اگر دوبارہ کال کیا تو خیر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا کوئی مداخلت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے نام پہ یہ ادارے ان لوگوں نے اتنے بدنام کیا ہے کہ ابھی ارہ گرہ بھی اس کے نام استعمال کر کے بولتے ہیں میں عیسائی کا ہوں۔ تو اس لوگوں نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ یہ عیسائی کے نام ابھی عام لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اگر عام لوگ استعمال کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں السکوت علامت الرضا، چپ رہنا رضا کی علامت ہے۔ اگر یہ لوگ اس پہ چپ رہتے ہیں تو مطلب پھر یہ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو بھی بدتخوری کے لیے کال کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر سے کوئی بھی ایک ویپن لے کے جائے دیر تک سلامت پہنچے تو میں اس کو انعام دوں گا، تو ادھر ایک عام بندہ اپنی پرائیویٹ کار میں لیکن نہیں لے کے جا سکتے، تو اتنے بڑے دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کون سی ایریا سے آتے ہیں؟ ایک چاقو کوئی نہیں لے کے جا سکتے، اس کے ساتھ بم ہوتے، اس کے ساتھ بڑے بڑے ویپن ہوتے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی خودکش جیکٹیں ہوتے، یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اور یہ بارڈر کی اگر کہتے ہیں کہ بارڈر پار سے آتے ہیں تو بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اپنا لے اور یہ انٹرنل ذمہ داری پولیس کو حوالہ کرے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ ادھر کوئی دہشت گردی ہے یا نہیں۔ مجھے پتہ ہے صفت غیور صاحب نے بھی بولا تھا کہ مجھے ہر کسی کی گاڑی کا چیکنگ کرنے دو، وہ نہیں رہا، تو میں پشتو میں ایک شعر بولوں گا کہ زبم رما ما بوجنی تاسو گورای، زبم رما ما بوجنی تاسو گورای، زت یارو ترنا نوایم غداریم او بیا دیو ته دام ویم چې په پاکستان کې په ټول پاکستان کې امني صرف په پښتونخوا کې نه د دې به ماته وجه ښیي که فرض کا دلته دهشت ګردي د هغې د زما د حکومت سکینی که فرض که دا خبرې نه زه نور په پښتونخوا کې د نامعلومه خلکو د لاسه وجنې نه منم. زما رونه مړه دي، زما خاندان شهید شوی د ننه پورې په نامعلومو کې دی، هېڅوک د هغې معلوم پیدا نشه چې دا څوک دی. نو دا خلک چې وایي کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، نو ہم دقه طرف ته اشاره ده او دقه نامعلوم دی چې دا څوک مړی کوي او د نن نه خوا دې نه کوي. دا قوم نن یې شوی دی، د دې په ټولو خبرو باندې پوه دي. زه زیاتې خبرې کول نه غواړم، خو دا هم وایم چې که په نور پاکستان کې امن یو دلته نه نو دا چا دیو ته دروغ ویل دي. دا پښتانه ډېر غیور قوم دی او خپل هر څه پخپله کولی شي. زه خو به دا ووایم چې جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہدانا، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہدانا، اس قید کہ ہر خوشے گندم کو جلا دو کز ما پکې امن نه ما ته پکې امن نه د هیچا بچی را نه پامن کې نشي پاتې کېدی. دغه خلکو بچي شته، د دغه خلکو ښځې شته، د دغه خلکو وروڼه شته. که زما بچي ته زما خاندان ته څوک ضرر رسوي نو د هر سړي خاندان معلوم دی ټیک به هغه ته ضرر رسي. زما څه به د قانون او د دایرې لاندې د آیین لاندې خبره کېږي، که د آیین نه زه باندې لاړم سنګسار مې لیکي، خو که د آیین نه راسه څوک باندې ځي نو د آیین نه باندې د ټولو نه غټ سپریم اداره دا پارلیمنټ دی، هېڅوک هم د آیین نه بره نشته. په دې باندې سپیکر صاحب کوټلي ګامونه پورته کول غواړي. دا مسلې نورې په ګپ شپ نه ختمېږي. دا وطن په ترقي په دغه حالت کې نه کوي، په کم حالت کې چې موږ ژوند تېر کو. دا به هله کوي چې څوکیدار به څوکیداري، ډاکټر به ډاکټري، وکیل به وکیلي، قانوندان به قانونداني، نو هله به کېږي.
خو زما د وطن واګې بل چا په لاس کې اغوستې دي. نن دغه 4-5 کسان د دیو خپل، ما خو یو جنرال ونه لیده چا په پاکستان کې ښخ شو، ما خو یو جنرال ونه لیده چې هغه د ریټایرمنټ نه وروستو د دې وطن خدمت وکړو. د دیو خدمت هم صرف د دغې لپاره او زه د دیو دپاره هم وایم چې په دې وطن هم رحم وکئ، په دې قام هم رحم وکئ، خو په خپل ځان هم رحم وکئ چې که دا وطن دیوالیه شي، په دې وطن کې د پیسې درک نه وي، تاله به دا غټ غټ ګاډي، دا پټرول، دا پروټوکول دا به تاله څوک درکوي. او د دیو دومره حکمراني ده، دومره حده پورې تللی دي چې یو حولدار یې راځي. زه دغه ډي سي او ډي پي او ته دیو ته هم زه عجیبه ګورم په کوم نظر چې دغه ډي پي او ته راځي یو حولدار او یو صوبیدار رنګ سړی، هغه ورته پاڅي، هغه ورته سلوټ کوي، دغه ډي سي ورته کوي. زه دغو ته هم دا وایم چې د خپل اوقاتو نه بره سړي ته پاڅئ، د خپل اوقاتو نه لاندې سړي ته مه پاڅئ. دا څه چې جوړ کړه دا د بیروکراټس هم په موږ جوړ کړه، دیو له اوله په ځان سواره کړي دا خلک. زه آخري خبره دا کوم، آخري خبره چې که زمونږ په خیبر پښتونخوا کې زمونږ څه څوک آئین مني، قانون مني، د پاکستان آئین دستور مونږه په سر سترګو منو، خو که څوک یې راسه نه مني نو چې څنګه راسه غیر آئیني کوي د دغه شانې غیر آئیني جواب به وله ورکوو. دغه زمونږ فاینل او آخري خبره ده. او ما ته پته ده چې دلته په دې ایوان کې چا خبره کړې ده نو هغه یې وجلی دی، ما به وجلي. خو زه ورته دا یو شعر ډالۍ کوم چې مړ مې که قاتله خدا مې په تندي ولیکه، سر مې ترې غوڅ کو خو په دې چې سر یې نه ټیټاوه. ډېره مننه کوم.